یوسف پٹھان علل اعلان اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا آپ نے عمل کیا ہے اور بہت ہی خوب ہے، اور ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے موقف کا اظہار علل اعلان کیا ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اختیار ہے، ہر بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے جس پارٹی میں جا سکتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو بی جے پی پارٹی میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، کانگریس پارٹی میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، جے ڈی ایس میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، جے ڈی یو میں جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو مواخذہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور کسی کو چون چرا کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی چون چرا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی رائے پیش کرنے کا اور اپنے پد کو اور اپنے پارٹی کو منتخب کرنے کا، انتخاب کرنے کا حق ہے، اختیار ہے۔ جیسا کہ امیر الہند حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے کسی نے پوچھا کیا ہم بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، تو مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا ہاں دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا کانگریس کو دے سکتے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں دے سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کیا جے ڈی یو کو دے سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ چاہے آپ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہے تو آپ دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی اور گرفت کرنے کی، مواخذہ کرنے کی، چون چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دو طرفہ نہ رہے، ایک طرفہ رہے، ایک جانب رہے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ منافقوں کی صفت ہے، اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایک طرفہ رہے، ایک جانب رہے، ظاہر بھی اس کا وہی ہو جو باطن میں ہے، باطن بھی وہی ہو جو ظاہر میں ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کامراں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی اس کی کامیابی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا، رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ دیکھیے یوسف پٹھان کو، وہ براہ راست بی جے پی کے اندر شامل ہو گئے، اور بی جے پی نے ان کو شامل بھی کر لیا اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے، چون چرا نہیں کر رہا ہے، اور کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے مقابل حیدرآباد کے لیڈر کو دیکھیے، ساری دنیا پریشان ہے، سارے مسلمان پریشان ہیں۔ ان کا لب و لہجہ، ان کا تکلم، ان کا انداز بیاں اور ان کا موقف لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لوگ ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں، پریشان ہیں کہ ان کا ظاہر کیسا ہے، ان کا باطن کیسا ہے۔ دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ کیوں ایسا آپ اپنے آپ کو تیار کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تردد ہونے لگے، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگے؟ سارے لوگ، سارے مسلمان آپ سے پریشان ہیں، آپ سے نالاں ہیں، اور آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ جناب کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یوسف پٹھان کو، وہ براہ راست بی جے پی میں شامل ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، چون چرا نہیں کر رہا ہے، اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کر رہا ہے، ان کی ملامت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو بھی ایسا ہونا چاہیے، یا تو ادھر یا تو ادھر۔
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر کا معاملہ آپ کا لگ رہا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حقیقت میں کچھ اور ہیں، ظاہر میں کچھ آپ اور ہیں۔ اگر ایسا آپ رہیں گے تو آپ کی نسل در نسل کا وجود مٹ جائے گا، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ وقتی فائدہ ہے جس سے آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے اور آپ کو کامرانی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا خسارہ، نقصان اور اس کی بھرپائی آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔